سورہ محمد، اور اس کی آیت نمبر ہم نے آج 23 سے شروع کرنا ہے 23 جی 23 سے شروع کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم الله الرحمن الرحيم جی بس بس بیٹا جی۔ اچھا جی، پیچھے جو ہم نے پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 20 میں ہم نے پڑھا تھا کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے وہ کہتے ہیں۔ تو ہم نے کہا تھا کہ اس کے اندر مسلمانوں کی 3 اقسام موجود ہیں، اور تینوں کے ہی اللہ کے حکم پر جو ان کا جواب ہے یا ان کے احساسات ہیں وہ ان کی تربیت کے مطابق ہیں، تزکیے کے مطابق ہیں۔ ایک تو وہ افراد تھے جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، اور ان پر تقریباً 13 سال مکہ میں اور یہاں چند سال یا 1 سال لگا، اور جہاد کی فرضیت جو تھی وہ بھی ہو گئی۔ اب اس سے جو ایمان والے ہیں ان کے اوپر جو تاثر ہوا وہ خوش ہوئے، جی ان کے ایمان میں اضافہ ہوا۔ جو کمزور ایمان والے تھے تو وہ ایمان والے ہی، لیکن تربیت کی کمی کی وجہ سے وہ تھوڑے ڈر گئے، جو کہیں گے کہ بھی ایک فطری مطلب چیز ہوتی ہے، کیوں جی؟ جی جی مطلب کہ ایمان کی حالتیں ہوتی ہیں۔ اب یہ نہ دیکھیں کہ وہ صحابہ کرام تھے الحمدللہ، بے شک ان کی تربیت نہیں ہوئی تھی، بلکہ کمزور ایمان لانے والا بھی یا کمزور ایمان والا، یہ کہنا بھی ہمیں عجیب سا لگتا ہے، لیکن سمجھنے کے لیے یہ حقیقت ہے کہ بھی انسان انسان ہے، اور جتنی تربیت ہوگی، جتنی اس کی تعلیم ہوگی، جتنا ذہن قرآن کی طرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر زیادہ دیر لگا ہوگا تو اس کا ایمان اتنا پختہ ہوگا۔ جی جی اور تیسرے تھے جو منافقین تھے، اور انہوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا تھا کہ اس لیے کہ اب مسلمان آ گئے ہیں، حکومت انہی کی ہونی ہے، لہذا ان کے ساتھ چلو گے۔ بیٹا اس کو کریں، ابھی کراس کریں، ہاں جی، تو ان کے ساتھ لگو گے تو یہ ہمیں فائدہ ہوگا۔ لیکن ان کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی کہ بھئی کفار بھی آ جائیں گے اور ان کے ساتھ غزوہ بدر بھی لڑنا پڑے گا، احد بھی لڑنا پڑے گا، اور اس کے بعد غزوہ خندق بھی ہوگا۔ پھر جو تاریخ پوری کی پوری آگے مدنی جو ہے اس کے اندر ذہن میں رکھیے گا کہ چھوٹے بڑے ملا کے غزوے اور سریے، غزوہ وہ ہوتا ہے جس میں رسول پاک خود گئے ہوں، اور سریہ وہ ہوتا ہے کہ جو قائم مقام اپنا کسی کو بھیجا ہو لیڈر بنا کے، تو وہ تقریباً 86 بنتے ہیں، جی کیوں جی؟ جی جی اور سال کتنے بنتے ہیں؟ 10 سال۔ 10 سال کو دیکھیں گے تو یہ 120 مہینے بنتے ہیں۔ 120 مہینے کو اپنا 86 کے ساتھ کریں تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ ہر 1.5 مہینے کے بعد کوئی نہ کوئی جہاد کی مہم جو تھی وہ جا رہی تھی، کیوں جی؟ جی بالکل جی اب اس کے لیے تیار کرنا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم تھا کیا کہ اب وہ اپنا جو سواری تھی جو مکہ سے چلی، آہستہ آہستہ چلی، پھر تیز چلی، پھر آگے اب ٹیکسیاں کرتی ہوئی اب اڑان اس کی مدینہ میں آ کے شروع ہوئی، تب اس جی کے لیے جہاد کا حکم آ گیا، اللہ نے اس کے لیے تیار کر دیا ان کو۔ تو میں نے کہا تھا کہ بھئی وہ جو ایمان والے تھے دونوں، وہ اس کے اندر مراد نہیں ہیں، بلکہ وہ مراد ہیں کہ جو منافق ہیں، جو یہ انسان کے اپنے بس میں ہے
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کے حکم کو دل سے قبول کرتا ہے، یا معاشرے کی عزت لینے کے لیے، اسلامی معاشرے کی عزت اور اس کی تحریم لینے کے لیے وہ زبانی کلامی مسلمان ہو جاتا ہے؟ کیوں جی یہی ہے نا۔ جی اب بالکل یہ جو زبانی کلامی مسلمان ہونے والا ہے کہ جس کی دل کی تصدیق کوئی نہیں، منہ سے اقرار ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بالفعل حقیقت ہیں کافر، انہوں نے اپنے لیے کفر کا انتخاب کیا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت انہی کے بارے میں کہی، پچھلی بھی آیت بھی انہی کے بارے میں تھی کہ منافقین کے بارے میں، کہ ان کا ایمان تو ہے نہیں، زبانی کلام میں انہوں نے کہہ دیا، اگر یہ منہ پھیر جائیں تو تب بھی جہالت کی طرف جائیں گے، اور اگر یہ اسی حالت میں حاکم بنا دیے جائیں تو پھر بھی یہ ہے کہ ان کی تربیت چونکہ ہوئی نہیں، تو لہٰذا یہ دو کام کریں گے، یا تو زمین میں فساد کریں گے، اور اور دوسرے جتنے بھی صلہ رحمی کے رشتے ہیں جن کے ساتھ زندگی کا حسن ہے، وہ ان کو خوب اچھے طریقے سے کاٹیں گے، ٹکڑے ٹکڑے کریں گے، قطع رحمی کریں گے، جو اللہ کو قبول نہیں۔ آئیے جی اب کیا ہے، نیا سبق ہے ہمارا، جی اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی منافقین بریکٹ میں کر لیتے ہیں، وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ لعنت ہوتا ہے رحمت سے دوری دوری۔ دوری، ٹھیک ہو گیا، اللہ نے ان پر لعنت کی ہے۔ اختیار سبب کون تھا؟ ان کا اپنا اسلام قبول نہ کرنا، راغب نہ ہونا دل کا، تو لہذا اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فَأَصَمَّهُمْ، تو اس اللہ نے ان کو بہرا کر دیا۔ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں سم بکم عمی، ان میں سے دو الفاظ اس کا مادہ یہاں آ رہا ہے فَأَصَمَّهُمْ، تو اس اللہ نے ان کو بہرا کر دیا۔ اب یہ بہرا کرنے سے کیا مراد ہے ڈاکٹر داؤد بھائی؟ کہ وہ نصیحت کی بات نہیں سنتا ہے۔ ہاں جی، وہ نصیحت کی بات نہیں سنتے، اس لیے کہ جب رغبت ہی نہیں ہے تو وہ نصیحت کی بات کب سنیں گے جی۔ اور اگر نصیحت کی بات سنتے بھی ہیں تو وہ ان کے دل میں نہیں اترتی، جی اور یہ ہے کہ وہ باقاعدہ دیکھتے ہیں، یہود میں سے اگر تھے تو تورات کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارتیں اور قرآن مجید کی بشارتیں وہ آ چکی تھیں، تو لہذا انہوں نے ان کو پہچان میں لیا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ فَأَصَمَّهُمْ، تو اس اللہ نے انہیں بہرا کر دیا، وَأَعْمَى، یہاں لفظ آ رہا ہے بطور فعل کے، جیسے اسما ہے نا، اسی طریقے سے جی جی۔ وَأَعْمَى، یہ امیون کی جمع نہیں ہے، یہ ہے وَأَعْمَى، کیوں لگ رہا ہے؟ ابصارہ، رے کے اوپر زبر ہے، تو یہ کیا بن گیا؟ مفعول۔ اور اس نے، ہم آ رہا ہے، اور اس نے ان کی آنکھوں کو کیا کر دیا؟ اندھا کر دیا۔ اندھا کر دیا، نابینا کر دیا، بے نور کر دیا، کہ وہ فطرت کی چیزوں کو دیکھتے ہیں لیکن اللہ پر ان کا ایمان ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں، کامل نہیں ہوا۔ آگے جی ذرا پڑھتے ہیں۔ اب یہ جو آیت آگے آ رہی ہے، آیت نمبر 24، یہ سب لوگوں کے لیے عام ہے۔ اب اگر اس کو مشکل بنائیں گے تو وہ بعد میں بناتے ہیں، پہلے آسان پڑھ لیتے ہیں۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے؟ اگلا جو جملہ ہے اس کو خاص طور پہ پڑھنا ہے، انڈر لائن کر لینا ہے، اگر آپ کے پاس کاپی ہے تو اس کے معنی لکھ لیں۔ وہ کیا ہے؟ ام علی قلوب، یا ان کے دلوں نہیں ہے یہاں، یا دلوں پر، اقفالها آ گیا ہے،
اقفالو ہاں ہاں، اب ہا کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ قلوب کی قلوب، طرف. جی جی جی، تو یہ ہے کہ یا دل ہیں اقفالوہا ان پر تالے ہیں. جی سمجھ آ رہی ہے؟ جی اقفالوہا بلکہ اس کے ان کے تالے ہیں. جی ان کے تالے کہیں، ان پر تالے نہیں، ان کے تالے ہیں. جی مطلب یہ کیا ہے کہ دل انسان کو ارادتاً کھولنا پڑتا ہے سمجھ کے لیے، اور دل کے اندر جو سچائی آ جاتی ہے وہ انسان جو کچھ دیکھتا ہے، یہ جتنے بھی ہمارے علم حاصل کرنے کے ذرائع ہیں، آنکھیں ہیں، کان ہیں، اور بھی لمس سے بھی مطلب ہے کہ چیزیں آ جاتی ہیں، حواس خمسہ جن کو کہتے ہیں، اس پورے کا پورا تعلق اگر تو دل کے ساتھ ہے. میں جو ابھی بات کر رہا ہوں ذرا اس کو سنیے گا، اگر میں غلط ہوں تو. دل جو ہے نا وہ جھوٹ نہیں بولتا. کیوں جی؟ جی 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 دل جھوٹ نہیں بولتا. دل کے اندر جو کچھ بھی ہے، کسی آپ ایک اور آیت میں پڑھتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ کل یعمل علی شاکلتہ. اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں لوگوں کو کہ ہر انسان کل یعمل، ہر انسان عمل کرتا ہے علی شاکلتہ. شاکلتہ ہی ہے وہاں. شاکل کا مطلب ہوتا ہے شکل دینے والا. جی اس کو کہتے ہیں مائنڈ سیٹ. جو اس کا مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہوتا ہے اس کے مطابق وہ کام کرتا ہے. ایسے ہی ہے جی. جی جی اب یہ کہاں قرآن مجید کے اندر جو سچائی ہے یہ والی وہ دل کے اندر ہے. دل سمجھنے کی کا آلہ ہے اللہ کے پاس. اب دل جب پیدا ہوا تھا تو وہ علی فطرت اللہ پیدا ہوا تھا. کیوں جی؟ جی اللہ نے پورے قرآن مجید کے اندر کہا ہے زنگ تو زنگ، یہ نہیں کہا کہ ذہنوں کو زنگ لگ جاتے ہیں، عقل کو زنگ لگ جاتے ہیں. کن کو کہا زنگ لگ جاتے ہیں؟ دلوں کو زنگ لگ جاتے ہیں. اور وہ زنگ تبھی لگتے ہیں کہ جب اس کو استعمال نہیں کریں گے، چھوڑ دیں گے حقیقت کے لیے. قرآن کی سچائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نے جو نشانی کی ہوئی ہے، تو پھر دل کے اندر وہی چیز ہوگی جو اپنی خواہش بنے گی، وہ دل کے اندر سما جاتی ہے. تو یہاں دو چیزوں کا تقابل کر لیتے ہیں، ایک اللہ کا کلام اور ایک دل کی خواہش. دل کی خواہش جو ہے وہ روایات بھی ہو سکتی ہیں، آباء و اجداد سے ملا ہوا دین بھی ہو سکتا ہے، اسی کو ہی کر لیا. اگر اس کے اوپر غور و فکر نہیں کیا کہ یہ جو نئی چیز آئی ہے قرآن جو ان کے لیے تھی، اس کے پیچھے وہ نہیں لگے، تو دل کے اوپر کیا ہوں گے جی؟ تالے. جی جی تو یہ ہے ام علی قلوب اقفالها، یا دلوں پر ان کے تالے ہیں، ان دلوں کے تالے ہیں. اقفالها میں سمجھا پا رہا ہوں؟ اب جناب اوپر والا ذرا جاتے ہیں. یتدبرون، دبر یا دبرا کس کو کہتے ہیں؟ ہم نے پڑھا ہوا ہے. جی پیٹ دم کو. ادبار بھی آ رہا ہے. جی 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 الٹا پھرنا یا دبار. جی دبر پیٹھ کو کہتے ہیں. پیٹ کو دبر پیٹ. دبرا کا مطلب ہے کسی کے پیچھے بھاگنا. دبرا کسی کے پیچھے لگنا. تو اسی سے بے کے اوپر اگر شد آ جائے تو اس کے اندر مبالغہ کا صیغہ آ جاتا ہے. کیوں جی؟ جی یہ پڑھا ہوا ہے ہم نے. تو دبرا ایک تو ہو گیا، ایک ہے تدبرا، یہ مبالغہ کا صیغہ آ گیا. شد ایک مبالغہ ہے، ایک تا اس کی تاکید کے لیے آ گئی. اور اس کا مطلب ہم نے پڑھا ہے کہ قرآن کے پیچھے پیچھے چلنا، جی یہ اس کے معنی بنتے ہیں. ہم نے اس کا کیا کیا
کہ قرآن پر غور و فکر کرنا۔ اب یہ چونکہ میں نے بتایا کہ عام ایک چیز ہے، لوگ قرآن مجید کو اگر تلاوت کر لیں گے، صبح بیٹھ کے فجر کی نماز کے بعد بیٹھ جائیں گے اور بیٹھ کے قرآن مجید کو ویسے ہی اپنا پڑھتے جائیں گے ناظرہ، مجھے یہ بتائیے کوئی غور و فکر کی تھوڑی سی بات کی انہوں نے؟ باقی سارے بھی بتائیں۔ نہیں کی۔ تو میں سب ساتھیوں سے یہ کہوں گا کہ ساتھیوں کو یہ بات بتائیں کہ خدا کے بندو، یہاں قرآن مجید ترجمے والے بھی پڑھے ہوئے ہیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو تب اس کے اندر سے پیغام آئے گا، پھر وہ تحریک دے گا ہمارے ذہن کو، ہم غور و فکر کریں گے، اور وہ کیا کرے گا، دل کے اندر سما جائے گا۔ دل بذات خود اللہ تعالیٰ نے پاک صاف اپنی فطرت پر کیا ہوا ہے، سوچ بھی اس کے اندر اللہ تھا، لیکن انسان کے والدین نے یا معاشرے نے کیا کر دیا، اس کو یہودی یا نصرانی بنا دیا۔ یہ آپ کو پتہ ہے، حدیث کا مفہوم ہے کیا جی؟ جی تو اب یہ ذہن میں رکھیے گا، ساتھیوں کو بتانا ہے کہ یہ غور و فکر تب ہے کہ جب ہم اس کے معنی کے پیچھے پیچھے بھاگیں گے قرآن کے۔ ایک دوسری چیز یہ ہے کہ پھر ہم اس پہ باقاعدہ اس آیت پر ہی ہم کہتے ہیں جی قرآن بڑا مشکل ہے، سورہ قمر کے اندر 4 دفعہ آیا ہے، کیا ہے جی؟ وَلَقَدْ یسرنا القرآن جی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ ہم کہتے ہیں نہیں، ہم اردو زبان جانتے ہیں۔ قرآن کے بندو، اتنے زیادہ خوش قسمت ہیں پاکستانی کہ آپ کی جو اپنا اردو ہے، اس میں سے 70 to 80% جو الفاظ ہیں وہ عربی کے روٹ میں سے ہیں۔ جی کیوں جی؟ بالکل چائنیز پڑھ لیں، انگلش پڑھ لیں، وہاں روٹ آپ کو نظر نہیں آئے گی، لیکن ہمیں تو خاص طور پر پڑھنا چاہیے جی۔ اب اس کو مل کے پڑھتے ہیں۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں۔ ہاں جی، میں کہوں گا بریکٹ میں، چونکہ یہاں سے نیا سبق شروع ہوگا، جس نے بھی سننا ہے تو یہی وہ لوگ ہیں، پتہ نہیں ہوگا تو یہی وہ منافق لوگ ہیں، بریکٹ میں کر لیں۔ تو ویسے جب وہ تسلسل میں پڑھیں گے آگے تو پتہ ہوگا کہ پیچھے منافقین کا ذکر ہے، تو اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، یہی وہ منافق لوگ ہیں، لعنہم اللہ، جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، فَأَصَمَّهُمْ، تو اس اللہ نے اس کو اللہ نے انہیں بہرا کر دیا۔ تو اس اللہ نے انہیں بہرا کر دیا۔ جی، اس اللہ نے انہیں منافقین کو بہرا کر دیا۔ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، اور اس اللہ نے اور اس اللہ نے ان کی آنکھیں اندھی کر دی۔ اندھا کر دیا۔ جی، اور اس نے ان کی آنکھوں کو نابینا کر دیا۔ جی ٹھیک ہے جی۔ افلا یتدبرون القرآن، جی کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا وہ قرآن میں کر لیں یا قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے؟ ایک ام علی قلوب، یا دلوں پر ان کے یا تالے دلوں ہیں۔ پر، جی یا دلوں پر، اقفالها، ان کے دلوں ہیں، کے تالے ہیں، ان دلوں کے تالے ہیں جی، کہ دل بند ہو گئے ہیں، زنگ لگ گیا ہے، مرض بن گئی ہے منافقین کی، فزادہم اللہ مرضا، تو یہ اقفال مختلف مرضوں کے، حسد کی آ گئی، کینہ کی آ گئی، ریاکاری کی آ گئی، یہ سارے کے سارے جی ذرا دیکھیے گا کن کی ڈسٹارشن ہو رہی ہے، اس کو خود ہینڈل کر لیا کریں۔ تو یہ اقفال مختلف قسم کے ہیں، اور اس سے دلوں کے اوپر زنگ لگتا ہے۔ تو جب زنگ لگتا ہے تو اس کو کھولنے کے لیے یا تو اللہ کھولے گا یا انسان نے خود زنگ لگا لیا ہے۔
جی پروفیسر صاحب پلیز. اولئک یہی وہ لوگ ہیں الذین لعنہم اللہ جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے فاسمہم اور اس نے بہرا کر دیا ہے انہیں واعمی ابصارہم اور ان کی آنکھوں کو اس نے اندھا کر دیا ہے افلا یتدبرون القرآن تو وہ قرآن پاک پر کیا وہ قرآن پاک پر غور نہیں کرتے ام علی قلوب یا ان کے دل اقفالها تالے زدہ ہے. جی میں کہا تھا کہ بھئی یا یہ ترجمہ تھوڑا مشکل ہے، اس کا ترجمہ اس کا یہی ہے کہ یا ان کے دلوں پر تالے ہیں. ترجمہ جو مفہوم ہے وہ یہی ہے، لیکن ہم چونکہ ترجمے کو زیادہ ترکیز دیتے ہیں تو اس وجہ سے میں نے کہا تھا کہ یا علی قلوب دلوں پر اقفالها ان کے تالے ہیں، ان کے کسی بندے کے نہیں، دلوں کے تالے ہیں. یہ ٹھیک ہے جی. جی جی یا پھر یہ کر لیں آگے کہ جی. ان دلوں پر تالے ہیں کیونکہ دلوں پر ان کے تالے ہیں، یہ پھر جملہ بنتا نہیں ہے ٹھیک طور پہ. نہیں جملہ ویسے جو اقفالها ہے نا تو دل کے ہی تالے جو ہیں وہ پروفیسر صاحب اس میں بنے گا کہ دل انہوں نے بند کر دیے، باہر سے جی تو تالا نہیں لگے گا. تو یہ ترجمہ میرا خیال ہے زیادہ مناسب ہے. مفہوم آپ وہی جو آپ کہہ رہے ہیں وہی ہوگا. آگے جی. اچھا جی اب اس کو بھی ذرا اچھے طریقے سے پڑھنا ہے، اس لیے کہ سب والا کا لفظ اس میں آئے گا ام لا لفظ آئے گا. ان کو ذرا اچھے طریقے سے دیکھنا ہے اور ذہن میں پہلے یہ رکھنا ہے کہ یہ آیت جو ہے یہ ہے منافقین کے لیے. کیوں جی؟ جی جی منافقین فی الحقیقت کیا ہیں؟ کافر ہیں، لیکن کلمہ پڑھنے کی وجہ سے ایمان والوں کے اندر شامل ہیں. اب شیطان جو ہے وہ ان کے پیچھے لگ جاتا ہے اور شیطان ان کے اسی عمل کو، کبھی تم رسول پاک کو دھوکہ دے رہے ہو، والدین تمہارے یوں کر رہے تھے، تمہاری کتاب بھی ٹھیک ہے، نعوذ باللہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام میں سے آ گئے ہیں، آپ کو اپنی برادری کے جو بنی اسرائیل کے افراد تھے ان میں سے تو آئے نہیں. تو یہ سارے دھوکے ہیں جو شیطان فوری طور پر دینے کے لیے آ جاتا ہے. اس کے لیے لفظ آیا ہے سب والا. جی اس کو پڑھیں گے کہ شیطان نے آسان بنا دیا ہے ان کے لیے یہ ساری اوپر چیزیں جو ہیں بیماریوں کو. تو آگے بھی پڑھتے ہیں، اوپر سے ذرا شروع کر لیں. ان الذین ارتدوا علی ادبارہم. اب مزے کی بات یہ ہے کہ نرتدو کے اندر بھی ہوتا ہے منہ پھیر لینا اور جی تدو کے پیٹ پھیر لینا بھی آ گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر زور پیدا کرنے کے لیے علی ادبارہم بھی کہا ہے. ابھی جو دبر پڑا تھا، دوبر کہتے ہیں پیٹھ کو، جی ٹھیک ہے جی جی جی. تو بے شک وہ لوگ جو پھر گئے، ارتدو کا مطلب کیا ہوگا؟ جو پھر گئے. جنہوں نے جو پھر گئے علی ادبارہم اپنی اپنی پیٹھوں پر، جو اپنی اپنی پیٹھوں پیٹھوں پر. مطلب ہے کہ وہ انہوں نے تو اپنا یو ٹرن لے لیا، اباؤٹ ٹرن لے لیا، واپس ہو گئے. اب شمال تھے تو اپنا جنوب کی طرف، اور اگر مشرق تھے تو مغرب کی طرف منہ ہو گیا، تو انہوں نے تو واپس جانا ہے جہالت کی طرف. کیوں جی؟ جی جی اور یہ کب انہوں نے کیا؟ من بعد ما تبین لهم الہدی، من بعد اس کے بعد، ما اس کے بعد جو تبین لهم الہدی کہ اس کے بعد کہ ان پر ہدایت واضح ہو گئی. خدا چونکہ الف حمزہ ہے تو ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ جو کھڑی زبر ہوتی ہے یہ جو ہے یہ الف کا مترادف ہے. میں نے بتایا تھا کہ یہ واو الف یہ جی حروف علت ہیں، یہ ایک دوسرے کا کی جگہ بدلتے رہتے ہیں. ابھی بھی ہم خدا پڑھ رہے ہیں الف کا، ایسے ہی ہے نا؟ جی
تو وہ بن کے اب مذکر، اس لیے تبینہ آ گیا۔ اچھا، اس کے بعد کہ ان پر ہدایت واضح ہو گئی۔ ان پر ہدایت کیسے واضح ہو گئی جی؟ کہ ان کی تو کتاب میں لکھا ہوا تھا، بشارتیں آئی ہوئی تھیں۔ اب کیا کیا؟ دوبارہ پڑھتا ہوں کہ بے شک وہ لوگ جو اپنی پیٹھوں پر پھر گئے اس کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت واضح ہو گئی، الشیطان سولہم، تو شیطان نے ان کے لیے سولا لہم، جی، تو شیطان نے ان کے لیے آسان بنا دیا۔ ایک دوسرا، سب والا کا مطلب ہے شیطان نے ان کو فریب دیا۔ سب والا کا مطلب ورغلایا، سب والا کا مطلب خوش نما بنایا۔ یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ معنی ہیں سب والا کے۔ آپ نے یہ سبق کہاں پڑھا تھا پہلے؟ یہ آپ کو پتا ہے کہ جب وہ بدامن کذب یوسف علیہ السلام کی کو پھینکا کنویں کے اندر، اور بھائی جو تھے وہ قمیض پر خون، جھوٹا خون وہ لگا کے لے آئے تھے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا، بلکہ آگے بھی آتا ہے، قال بل سولت لکم انفسکم امرا، تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے لیے تمہارے نفسوں نے اس کام کو بڑا آسان بنا دیا ہے۔ تم تو ہو بھائی، میں ہوں والد، جی، تو مجھے پتا چلتا ہے کہ بھئی شیطان نے تمہارے لیے یہ کام آسان بنا دیا ہے، ایک خوشنما بنا دیا ہے، جی، تو تمہیں فریب دے دیا ہے۔ یہ سارے وہاں بھی معنی ہیں، تو ان میں سے کون سا کرنا ہے؟ الشیطان سولا لہم، شیطان نے ان کے لیے آسان کر دی۔ جی ٹھیک ہے، شیطان نے ان کے لیے آسان بنا دیا۔ اب ایک تو یہ ہے کوئی بات نہیں، باپ دادا کی اتباع کرتے جاؤ، بنی اسرائیل میں سے رسول نہیں آیا، رسول بنی اسماعیل میں سے آ گیا ہے، لہذا ان کی پیروی نہ کرو۔ تو پیروی نہ کرنے سے نقصان کس کا ہوا؟ انہی کا ہی ہوا ہے۔ انہیں کا جو رسول پاک پر ایمان نہیں لائے۔ ایک کام اس نے اور کیا، وہ بھی آ رہا ہے، وَأَمْلَا لَهُمْ، جی، ہم نے پہلے 9ویں پارے میں پڑھا ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وَيُمْلِي، مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ جی جی، ہاں، وَأَمْلَا اگر عمل سے نکلے الف میم لام، تو عمل کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے پاس چشتی صاحب نے بند کیا ہوا ہوگا، عمل کس کو کہتے ہیں؟ امید کو، جی، امید کو۔ اب ڈھیل دینا کس چیز میں ڈھیل ہے؟ زندگی میں، زندگی میں ڈھیل وہ کیا ہے کہ جہاد پر نہیں جاؤ گے تو جہاد میں کس چیز کا امکان سب سے پہلے ہوتا ہے کہ بھئی انسان کس کام کے لیے جاتا ہے وہاں؟ زندگی دینے کے لیے، زندگی دینے کے لیے جاتا ہے، بالکل جی، جہاد کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی خاطر زندگی دینے کے لیے جاتا ہے، یہ آخری کوشش ہے، اس کے بعد شاید اور کوئی کوشش وہ نہیں کر سکتا۔ اب شیطان نے ان کے لیے کہا او بھائی یہ ہدایت ٹھیک نہیں ہے، اور اگر تم جہاد پہ جاؤ گے تو تمہاری زندگی کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، تو لہذا لمبی زندگی کی امید میں دلا رہا ہوں، نہ جاؤ۔ یہ ہے جی وَأَمْلَا لَهُمْ۔ ہم دوبارہ اسی طریقے سے جیسے تولیتم کا ترجمہ کیا تھا، املا کا بھی ہم ترجمہ کر رہے ہیں، اور اس نے ان کے لیے یا انہیں ہاں لمبی زندگی کی امید دلا دی، ٹھیک ہے جی۔ جی عمل عمل امید دلانا، عمل ڈھیل دینا۔ ڈھیل کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تم نے تو مرنا ہے 40 سال کے اندر، ممکن ہے تمہیں 30 سال اور مل جائیں، یہ ہے ڈھیل۔
تو وہ ہے زندگی کی. تو کیا کریں گے جی؟ اور اس نے عملہ کے اندر فائل چھپا ہوا ہے شیطان، اور اس شیطان نے ان کے لیے لمبی زندگی کی امید دلائی. ہاں جی، ڈھیل کی امید دلائی. لمبی زندگی وہ آ جائے گا، لمبی زندگی کی امید دلائی. ٹھیک ہے جی جی جی، آگے ذرا کریں، وقت کم ہے، اگلا تھوڑا حصہ پڑھ لیتے ہیں. اب ذالکا، بیٹا اوپر کریں ذرا، بس یہاں تک ہی رکھنا ہے جی. ذالکا بأنہم قالوا للذین کارہوا، لمبا جملہ ہے ذرا. ذالکا یہ اس لیے تھا، بأنہم قالوا کہ بے شک انہوں نے کہا. اب کیا کہا ہے؟ وہ جملہ معترضہ درمیان میں آ رہا ہے، اور اس کے بعد جو کہا ہے وہ یہ ہے کہ سنطیعکم فی بعض الامر، ہم ان قریب کچھ معاملات میں تمہارا کہنا مانیں گے، تمہاری اطاعت کریں گے. کنہوں نے کہا؟ اب درمیان میں اوپر پڑھیں، للذین، ان لوگوں کے لیے. ذالکا یہ اس لیے ہے بأنہم قالوا کہ انہوں نے کہا، للذین کارہوا، ان لوگوں سے جنہوں نے ناپسند کیا، ما نزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا. یہ پکے پکے یہود تھے، اور جو کہنے والے ہیں وہ منافق ہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں؟ جی جی جو جی قالو ہے یہ منافق ہے. للذین کارہوا ما نزل اللہ، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ناپسند کیا اس چیز کو جو اللہ نے نازل فرمائی، وہ یہود ہیں. ان کو کہا کیا؟ انورٹڈ کامز، سنطیعکم فی بعض الامر، ہم کچھ معاملات میں تمہاری اطاعت کریں گے. یعنی کہ جب کسی خطرے میں آ گئے تو ہم تمہارے ساتھ ہیں. اب میں پہلی بات تو یہ ہے کہ میدان جنگ میں جانے کے لیے ہم جائیں گے ہی نہیں. دوسرا، اگر چلے گئے تو ہم تمہیں قتل نہیں کریں گے جی، ہم تمہارا ہی پیغام آگے لے کے چلیں گے، لیکن ہم رہیں گے کہاں؟ مسلمانوں کے اندر. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے واللہ یعلم اسرارہم، اللہ تعالیٰ ان کی چھپی باتوں کو جانتا ہے. کیوں جی؟ جی جی واضح ہو گیا؟ جی تو میرے ساتھ کریں جی. ان الذین ارتدوا علی ادبارہم، بے شک وہ لوگ جو اپنی پیٹھوں پر پھر گئے. اپنی پیٹھوں پر، دو مل کے سارے کہیں، بے بے شک جو شک وہ لوگ لوگ جو اپنی پیٹھوں پر پھر گئے. پیٹھوں پر پھر گئے، پھر گئے، من بعد ما تبین، اس کے بعد کے بعد کے پر بعد ہدایت ہو واضح ہو گئی. اس کے بعد کے واضح ہو گئی، ہو گئی لہم الہدا، ان پر کے لیے ان کے لیے ہدایت. ہدایت. ان کے لیے ہدایت واضح ہو گئی. الشیطان سولا لہم، شیطان نے شیطان نے ان کے لیے شیطان نے آسان ان کے بنا لیے دیا. آسان بنا دیا. شیطان نے ان کے لیے بہکنا، بریکٹ میں کر لیں بے شک، آسان بنا دیا. وَأَمْلَا لَهُمْ، اور اس نے ان کے لیے اور اور اس شیطان نے انہیں دین دلا دی. لمبی زندگی کی لمبی امید زندگی کی دلائی. امید دلائی، جی، ان کو لمبی اور زندگی. اس نے انہیں لمبی زندگی کی یا ڈھیل کی امید دلائی. جی، کہ ڈھیل، مرو گے نہیں، ڈھیل ہو جائے گی، یہ وقت کے اندر ہے. تو ہم اسے واضح لفظ میں کہہ رہے ہیں، اور یہ ترجمہ ہوا ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں. اور انہیں لمبی زندگی کی امید دلائی. امید دلائی. ذالکا، دوبارہ آ رہا ہے جی، یہ جی ذالکا یہ اس لیے تھا، بأنہم، اس لیے یہ تھا کہ بے شک انہوں نے انہوں نے کہا، قالو، انہوں نے کہا، کہا. بے شک انہوں نے کہا، کہا، کن کو؟ للذین کارہوا، ان لوگوں سے ان لوگوں سے جنہوں نے ناپسند ناپسند کیا. کیا. جی، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ناپسند کیا، ما نزل اللہ، اس اس چیز چیز کو کو جو جو اللہ نے نازل نازل فرمائی. کی. کیا.
جی اس چیز کو ناپسند کیا جسے اللہ نے نازل کیا، کیا کہا بریکٹ میں نہیں انورٹڈ کامز میں، سنطیعکم، ہم ان ہم قریب عن تمہاری قریب اطاعت قریب کریں مدد گے کریں گے مانیں گے جی ہم عن قریب تمہاری اطاعت کریں گے، کریں گے فی بعض الامر، بعض بعض معاملات معاملات بعض میں، کچھ معاملات بعض معاملات میں یا کچھ معاملات میں۔ اور بدر کے اندر کیا ہوا، اور کے اندر کیا ہوا، عبداللہ بن ابی اپنے 300 افراد کو لے کے واپس مدینہ چلا گیا، کیوں جی؟ جی جی اور خندق کے اندر بنو نذیر کا قبیلہ تھا، انہوں نے وہ یہودیوں کا تھا، تو انہوں نے کہا باقی کو بھی کہ بھی آپ آ جائیں مدینہ پر چڑھائی شروع کر دیں، تو یہ ہے سنطیعکم فی بعض الامر۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بھی میں ہوں سب چیزوں کو جاننے والا، اللہ ہوں، واللہ یعلم، اور اور اللہ اللہ تعالیٰ اللہ جانتا ہے جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اسرارہم، ان ان کی ان کی چھپی چھپی باتوں باتوں کو۔ کو، ان ان کی کی چھپی چھپی بات ہوئی باتوں کو، ان کی خفیہ باتوں کو۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ جی 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 اب ڈاکٹر صاحب ہیں، ڈاکٹر اپنے داؤد بھائی، آپ جی ذرا سر، شروع سے کریں۔ بیٹے نیچے کر دیں ذرا، 23 نمبر آیت سے شروع کرتے ہیں جی۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی یعنی منافقین وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، فاصمہم، تو اس اللہ نے انہیں بہرا کر دیا، واعمی ابصارہم، اور اس نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا دلوں پر ان دلوں کے تالے ہیں؟ ان الذین ان دلوں کے تالے ہیں، جی، ان الذین ارتدوا علی ادبارہم، بے شک وہ لوگ جو اپنی پیٹھوں پر پھر گئے، من بعد ما تبین لہم الہدی، اس کے بعد کہ ان پر ہدایت واضح ہو گئی، الشیطان سول لہم، شیطان نے ان کے لیے بہکنا آسان بنا دیا، واملا لہم، اور اس شیطان نے انہیں لمبی زندگی کی امید دلائی، ذالک بانہم قالوا، یہ اس لیے تھا اور کرو کہ بیٹا۔ بے شک انہوں نے کہا، للذین کرہوا ما نزل اللہ، ان لوگوں سے جنہوں نے ناپسند کیا اس چیز کو جو اللہ نے نازل کی، بیٹا اوپر کرو۔ سنطیعکم فی بعض الامر، ان قریب ہم کچھ معاملات میں تمہاری اطاعت کریں گے، واللہ یعلم اسرارہم، اللہ تعالیٰ ان کی چھپی باتوں کو جانتا ہے۔ جانتا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ تھوڑا سا وقت ہے، آخری ان سر کریں۔ الذین ارتدوا سے شروع کر دیں، ان یہ جو اوپر الذین آ رہا ہے۔ جی جی ان الذین ارتدوا علی ادبارہم، بے شک وہ لوگ جو اپنی پیٹھوں پر پھر گئے، من بعد ما تبین لہم الہدی، اس کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت واضح ہو گئی، الشیطان سول لہم، شیطان نے ان کے لیے بہکنا آسان بنا دیا، وَأَمْلَى لَهُمْ، اور اس شیطان نے انہیں لمبی زندگی کی امید دلائی، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا، یہ اس لیے تھا کہ بے شک انہوں نے کہا، لِلَّذِينَ كَرِهُوا، ان لوگوں سے جنہوں نے ناپسند کیا، ما نزل اللہ، اس چیز کو جو اللہ نے نازل فرمائی، سنطیعکم، ہم ان قریب ضرور اطاعت کریں گے، تمہاری اطاعت کریں گے، فی بعض الامر، کچھ معاملات میں، واللہ